ناظرین آداب، مورخہ 21 اگست 2025 مطابق 26 صفر المظفر 1447 ہجری کے اودھ نامہ 22 ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ لوک سبھا نے آئینی ترمیمی بل جس میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا کسی بھی وزیر کو سنگین جرم میں گرفتار ہونے اور 30 دن کے لیے عدالتی حراست میں رکھنے کی صورت میں عہدے سے ہٹانے اور 2 دیگر بلوں کو حزب اختلاف کی شدید مخالفت اور ہنگامہ آرائی کے درمیان مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اپوزیشن کی شدید مخالفت کے درمیان آئین 130ویں ترمیم بل 2025، یونین ٹیریٹریز ترمیمی بل 2025 اور جموں کشمیر تنظیم 9 ترمیمی بل 2025 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے ان بلوں کو اپوزیشن جماعتوں کی حکومتوں کو نشانہ بنانے کے لیے بنائے گئے بل قرار دیتے ہوئے ان کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ امت شاہ نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ بل پارلیمانی مشترکہ کمیٹی یعنی JPC کو بھیج دیا جائے تاکہ اس پر غور کیا جا سکے۔ دہلی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کی گریجویشن ڈگری کے تنازع سے متعلق کیس میں اپنا فیصلہ فی الحال مؤخر کر دیا۔ جسٹس سچن دتا کی سنگل بینچ نے اس کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد 27 فروری کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہلی یونیورسٹی کو عدالت کو ریکارڈ دکھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کو متعلقہ ڈگری کا ریکارڈ عدالت کو دکھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بتا دیں کہ وزیر اعظم مودی کی بیچلر آف آرٹس کی ڈگری 1978 کی ہے۔ مئو اتر پردیش سے سہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے سابق رکن اسمبلی عباس انصاری کی سزا پر الہ آباد ہائی کورٹ نے روک لگا دی ہے۔ جسٹس سمیر جین کی سنگل ڈویژن بینچ نے عباس کی جانب سے دائر درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی 2 سال کی سزا اور 3000 روپے کے جرمانے کو مؤخر کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد مئو صدر اسمبلی نشست پر ہونے والا ضمنی انتخاب بھی اب منسوخ ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ 2022 کے اسمبلی انتخابات میں عباس انصاری نے ایک جلسے کے دوران افسران کے حساب و کتاب کرنے کے حوالے سے بیان دیا تھا، جس پر انتخابی کمیشن نے نوٹس لیا اور معاملہ درج کیا۔ MPMLA کورٹ نے عباس انصاری کو 2 سال قید اور 3000 روپے جرمانہ کی سزا سنائی تھی۔ لوک سبھا میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 130واں آئینی ترمیمی بل پیش کر ایک زبردست ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ اس بل میں التزام ہے کہ اگر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی وزیر 30 دن تک جیل میں رہتا ہے تو اسے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے اس بل سے متعلق اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ BJP جو بل پیش کر رہی ہے اس کا خوب ذکر ہو رہا ہے۔ ہم قرون وسطیٰ میں واپس جا رہے ہیں جب راجا اپنی مرضی سے کسی کو بھی ہٹا سکتا تھا۔ راہل گاندھی نے اپنے بیان میں واضح طور پر کہا کہ پیش کردہ بل جمہوری طریقے سے منتخب افراد کی طاقت کو ختم کرنے والا بل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حراست اور سزا میں فرق مٹا کر حکومت عدم اتفاق کو کچلنا چاہتی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور کالا بازاری کے خلاف سخت قدم اٹھاتے ہوئے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ ضلعوں میں کھاد کی مسلسل نگرانی کریں تاکہ کسانوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی کسانوں سے بھی اپیل کی کہ وہ کھاد کی ضرورت سے زیادہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں اور جب ضرورت ہو تبھی حاصل کریں۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ ریاست کے کسی بھی حصے میں کھاد کی کمی نہیں ہے اور کسانوں کے لیے کھاد وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ نیز یہ بھی کہ کسی بھی مسئلے کی صورت میں کسان حکام سے رابطہ کریں۔ محکمہ سیاحت نے علی گڑھ ضلع کے اترولí میں واقع تاریخی بڑے مہادیو مندر کی خوبصورتی اور سیاحت کی ترقی کے لیے 1 کروڑ روپے کے ایک پروجیکٹ کو منظوری دی ہے۔ یہ معلومات سیاحت اور ثقافت کے وزیر جیویر سنگھ نے دی۔ انہوں نے کہا کہ اترولí کلیان سنگھ کی جائے پیدائش اور ان کے سیاسی سفر کا پس منظر ہے۔ یہ جگہ اب مذہبی سیاحت اور ثقافتی ورثے کے ایک نئے مرکز کے طور پر ابھرنے والی ہے۔ بڑے مہادیو مندر کی خوبصورتی سے نہ صرف مقامی عقیدت مندوں میں اضافہ ہوگا بلکہ یہ ریاست اور ملک بھر کے سیاحوں کو بھی اپنی طرف راغب کرے گا۔ آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کے زیر اہتمام دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تذکرہ علماء حال 1912-1958 کے نظر ثانی شدہ ایڈیشن کا اجرا ہوا۔ یہ سوانحی شاہکار جو دراصل 19ویں صدی کے معروف عالم دین مولانا محمد ادریس نگرامی نے تصنیف کیا تھا، جس کی تدوین و ترتیب میں تحقیق و اضافہ خانوادہ نگرام کے اہم رکن ڈاکٹر عمار انیس نگرامی نے کی ہے، جبکہ مقدمہ مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی نے تحریر کیا ہے۔ اس کتاب میں مولانا
محمد ادریس نظامی نے مختلف مکاتب فکر کے ایسے علماء کرام کے احوال اور ان کی نمایاں خدمات کا ذکر کیا ہے جن کے علمی کارنامے جدید دور کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ ہم تعلیم کے معیار سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اچھا انسان بنانے کے لیے پہلے اچھا انسان بننا بھی ضروری ہے۔ نیز ہم پورے ملک میں ایک جامع تعلیمی پالیسی کا تجربہ کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار آج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عید الحسن نے یہاں لکھنؤ کیمپس میں طلباء اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر کیمپس کی طرف سے پروفیسر سید عید الحسن کو یادگاری نشان بھی پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر عمیر منظر نے نظامت کا فریضہ انجام دیا۔ وائس چانسلر نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اپنے آپ میں اعتماد پیدا کیجیے اور تدریس کے ساتھ ساتھ تحقیق کے کاررواں کو بھی آگے بڑھائیے تاکہ ہم تعلیم کو عام کرنے کا ایک معتبر ذریعہ ثابت ہوں۔ اودنامہ میں شاہ جہاں نما خبروں کے مطابق صہیونی فوج کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 60 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں امداد کے حصول کی کوشش کرنے والے 31 افراد بھی شامل ہیں، جبکہ 343 زخمی ہوئے ہیں۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے تازہ حملوں کے بعد کئی افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور ایمبولینس اور شہری دفاع کا عملہ ان تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ APP کے مطابق غزہ کے سرکاری میڈیا آفس نے بتایا کہ غزہ میں تقریباً 2 سال سے جاری اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں 18,825 بچے شہید ہو چکے ہیں، جبکہ شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 62,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRWA نے کہا کہ غزہ میں بچوں کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے اور اسرائیل کی جانب سے اشد ضروری امداد اور طبی سامان کی ناکہ بندی کی وجہ سے یہاں کے مکین خصوصاً بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ ادارے نے کہا کہ اسرائیل کی مسلسل بمباری کے دوران غزہ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکول لاکھوں لوگوں کے لیے پناہ گاہوں کا کام کر رہے تھے، تاہم اب یہ پناہ گاہیں بھی غزہ کے مکینوں کے لیے، جن میں بہت سے بچے شامل ہیں، مقتل بن چکی ہے۔ رپورٹ میں یونیسیف کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے اور حملے دوبارہ شروع کرنے کے بعد گزشتہ 5 ماہ سے غزہ میں ہر ماہ اوسطاً 540 سے زیادہ بچے شہید ہو گئے ہیں۔ عالمی انتباہات کے باوجود اسرائیلی افواج غزہ شہر پر حملوں میں تیزی لا رہی ہے، جن میں بڑی تعداد میں امدادی مراکز پر جمع فلسطینی مارے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کے آسٹریلوی وزیر اعظم انتھونی البانیز کے حوالے سے بیان اسرائیل سے غداری کرنے والا کمزور سیاستدان پر سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں تازہ اضافہ ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر داخلہ ٹونی برک نے کہا کہ نتنیاہو کا یہ بیان ایک مایوس رہنما کی جھنجھلاہٹ ہے۔ بریک نے ABC کو بتایا، طاقت کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جاتا کہ آپ کتنے لوگوں کو تباہ کر سکتے ہیں یا کتنے بچوں کو بھوکا چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ ان کے اقدامات میں دیکھا ہے وہ اسرائیل کو دنیا سے مزید الگ تھلگ کرنے کا عمل ہے اور یہ ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی جمعرات کے روز اسلام آباد کا دورہ کریں گے اور چھٹے پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے، جبکہ کابل آج پاکستان اور چین کے ساتھ انسدادی دہشت گردی اور دیگر امور پر سے فریقی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ ڈان میں شائع رپورٹ کے مطابق افغان وزارت خارجہ نے کہا کہ چینی حکمران جماعت کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ جی اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کابل کا دورہ کیا اور سے فریقی اجلاس میں شرکت کی۔ ان مذاکرات میں پہلے سے کیے گئے وعدوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جن میں انسداد دہشت گردی کے تعاون، چین پاکستان اقتصادی راہداری کو افغانستان تک توسیع دینے اور علاقائی تجارت و ربط کو مضبوط بنانے جیسے موضوعات شامل ہیں۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق اجلاس کے شرکاء مشترکہ مفادات، باہمی سمجھوتے اور وسیع تعاون کی بنیاد پر مستقبل کے تعلقات کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ فلسطین اس سال پہلی بار مس یونیورس مقابلے میں شرکت کرنے جا رہا ہے۔ مقابلے میں نادین ایوب فلسطین کی نمائندگی کریں گی۔ وہ اپنے عوام کی قوت و استقامت کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا عزم رکھتی ہیں۔ نادین ایوب 2022 میں مس فلسطین منتخب ہوئی اور اب نومبر 2025 میں مس یونیورس مقابلے میں فلسطین کی پہلی نمائندہ کے طور پر تاریخ رقم کریں گی۔ نادین مغربی کنارے سے تعلق رکھتی ہیں اور کینیڈا اور امریکہ میں پلی بڑھی ہیں۔ اس وقت ان کی رہائش دبئی اور رام اللہ میں ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں رہائش امیگریشن کے حق کے فیصلے کرتے وقت امریکہ مخالف نظریات بشمول سوشل میڈیا پر اظہار خیال کا جائزہ لے گی۔ ڈون میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق امریکی شہریت و امیگریشن سروسز یعنی USCIS نے کہا ہے کہ وہ درخواست دہندگان کے سوشل میڈیا سرگرمیوں کی جانچ کو مزید وسعت دے گی۔ ایجنسی کے ترجمان میتھیو ٹریگیسر نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے فوائد ان لوگوں کو نہیں دیے جانے چاہیے جو اس ملک سے نفرت کرتے ہیں اور امریکہ مخالف نظریات کو فروغ دیتے ہیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔